بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں ماہ ربیع النور کی مبارک تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام ویورز کو پیارے آقا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین، سرور بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، خازن سر مکنون، کاشف علم مخزون، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک اور میلاد پاک کا مبارک مہینہ ربیع النور، ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے کون سے اعمال سر انجام دینے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع النور، ربیع الاول شریف کا مہینہ تمام مہینوں پہ مسابقت رکھتا ہے، شرافت رکھتا ہے، بزرگی اور افضلیت رکھتا ہے۔ ربیع الاول کی جو پہلی شب ہے یہ بڑی بابرکت شب ہے کہ بیسک کے 13ویں سال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور اسی رات آپ غار ثور میں قیام فرما رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، اور امام المشارق والمغارب سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے بستر پہ محو استراحت تھے۔ تو اصحاب رسول نے، اہل بیت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بارگاہ رسالت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرکار کی مدافعت اور محافظت کی اور حق ادا کیا، جس میں اللہ نے دونوں کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا نازل فرمائی، اور سیدنا امام علی ابن ابی طالب کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ نازل فرمائی۔ تو یہ آج کی رات تھی، یکم ربیع النور شریف کی پہلی رات تھی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہجرت فرما کے نبوت کے 13ویں برس مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ داخل ہوئے، اور آپ کی دعا جو قرآن میں موجود ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ نے قبول فرمائی اور اسے قرآنی آیات کا زیور و سرچشمہ بنا دیا۔ تو یکم ربیع الاول سجدہ شکر بجا لانا کہ آقا علیہ السلام کی جان محفوظ ہوئی، اس پہ شکر بجا لانا، اس پہ خوشی کرنا، اس پہ شادمانی کرنا، اس پہ مٹھائی بانٹنا، ہجرت کی رات کے اس واقعہ کو یاد کرنا، یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت اولیاء اور سنت صالحین بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ شکرانہ کے طور پہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ مکتب اہل بیت میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن کی بہت بڑی فضیلت واقع ہوئی ہے یکم ربیع الاول شریف کی۔ بعض روایات کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہزادی آقازادی سکینہ بنت حسین سلام اللہ تعالی علیہ کا یوم شہادت بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 8 ربیع الاول کا جو دن ہے 260 ہجری میں امام حسن عسکری 11ویں امام کی وفات، شہادت، حسر آیات کا دن ہے، اور اسی دن کی مناسبت سے امام العصر والزمان، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ منصب امامت پہ فائز ہوئے تھے مکتب اہل بیت کی اور مذہب تصوف کی روایات کے مطابق۔ اور پھر 9 ربیع الاول شریف کا دن، یہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اسے عید زہرا بھی کہا جاتا ہے،
عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، چونکہ مشہور قول یہ ہے کہ اس دن عمر ابن سعد واصل جہنم کیا گیا۔ یہ وہ عمر ابن سعد ہے جس نے میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں یزیدی لشکر کی قیادت کی تھی، یہ سپہ سالار تھا، اور جس نے امام علی مقام اور ان کے خاندان کو زبردست گزند پہنچائی۔ آل محمد کا قاتل، ظالم، غارت گر، شقی اور اشق الاشقیاء، یہ مردود، یہ ملعون ابن سعد، یہ 9 ربیع الاول کو واصل جہنم کیا گیا۔ اس کا سر قلم کر کے امام زین العابدین سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہ آپ پہلی بار سوگ سے باہر آئے اور آپ مسکرائے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول کا دن بعد از ایام سوگ، ایام غم اہل بیت کے خاتمے کا دن ہے، اور اس کے بعد اہل بیت سوگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے۔ 12 ربیع الاول مشہور و معروف قول ہے اہل تشیع کے ہاں شیخ یعقوب کلینی، اور اہل تسنن کے ہاں علامہ مسعودی صاحب مروج الذہب، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع النور کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو برادران اہل سنت کا تو اس پہ اتفاق ہے۔ 9 پہ بھی روایات موجود ہیں، 7 پہ بھی موجود ہیں، مگر 12 پہ برادران اہل سنت کا سب سے زیادہ اتفاق ہے۔ اور اہل تشیع میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے شیخ یعقوب کلینی نے بھی 12 کی روایت بیان کی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا دن بروز پیر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ بڑی برکت والا دن ہے، یہ بڑی سعادت والا دن ہے۔ اس دن کا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، سرکار کی آمد کی خوشی منائیں۔ کتب احادیث میں اس پہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ جو شخص ربیع النور کا، بالخصوص 12 ربیع الاول کا سرکار کی آمد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے پورے 1 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس دن کی ایک خاص نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، 2 رکعت نماز نافلہ پڑھنا مستحب ہے، جس میں پہلی رکعت میں آپ سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ یہ دونوں رکعتیں مکمل کر لیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، اور اس کے بعد آپ خوشی منائیں گے اور خدا کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑا اعزاز یہ بخشا کہ اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا، اور ان کا عرفان، ان کی محبت، ان کی ولا اور ان کے دن، ان کی ولادت کے دن کا احترام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ اجر، ثواب اور فضیلتوں سے نوازے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ بڑا بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول کا دن بھی بڑا خوشیوں کا دن ہے، اس لیے کہ 64 ہجری واقعہ کربلا کے 3 سال بعد یزید لعین، یزید پلیت اس دن مرا تھا، اور اس کی موت ہو گئی تھی، جس نے نہ صرف اہل بیت رسول کا استحصال کیا بلکہ پورے عالم اسلام کو دھوکہ دیا، اسلام کا نام برباد کیا، ڈبویا اور گزند پہنچائی۔ اور اس شخص نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، مدینہ الرسول پہ حملہ کیا، اصحاب رسول کا قتل عام کیا، اہل بیت رسول کا قتل عام کروایا۔ یہ ظالم، یہ فاسق، یہ لعین 14 ربیع الاول کو واصل جہنم ہوا۔ تو یہ خوشی کا دن ہے کہ ایک غاصب، ایک ظالم سے امت مسلمہ کو نجات ملی۔ اور 17 ربیع الاول کا دن روایات اہل بیت کی اکثریت کے مطابق طبقات ابن سعد میں آپ پڑھ لیجئے، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، اور کتب اہل سنہ میں ائمہ اہل بیت کے فرامین موجود ہیں کہ 17 ربیع الاول، 17 ربیع النور بروز جمعہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فگن ہوئے، سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق 17 ربیع الاول کو ہی آقا علیہ السلام کو معراج ہوا، اور یہ معراج کئی مرتبہ ہوا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے۔
کہ ایک 27 رجب کا میلاد معراج بھی ہے اور ایک 17 ربیع الاول ربیع النور کا میلاد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کے تمام شیعہ سنی علماء ہفتہ وحدت مسلمین مناتے ہیں، ہفتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں 12 ربیع الاول سے لے کے، بلکہ 9 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورا مہینہ ہی سرکار کا میلاد منایا جانا چاہیے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں یکم ربیع الاول سے 17 18 تک، بلکہ پورے مہینہ میں محافل میلاد کا زبردست اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ اہتمام کیا جاتا رہے گا، اور یہ آقا علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اور برادران اہل سنت کا، عاشقان رسول کا تو یہ وتیرہ رہا، روز اول سے یہ وتیرہ رہا کہ سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، سرکار کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی آمد کا احترام کرنے کی توفیق بخشے، اس ماہ مبارک کی اور اس کے ایام کی تحریم، تقدیس، تکریم نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے۔ اس بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ مہینہ بہت بڑی نسبت والا مہینہ ہے۔ دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے ماہ رمضان کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت دی، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو جب قرآن کی یہ شان ہے کہ جس مہینہ میں قرآن اترے، کوئی مہینہ اس مہینہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور پورا مہینہ آپ روزہ رکھیں گے، نماز شب ادا کریں گے، تراویح پڑھیں گے، شبینے کا اہتمام کریں گے، آپ سحر و افطار کا انتظام کریں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، ختم قرآن کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو پورے قرآن کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے ماہ رمضان، کہ اس کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو جب قرآن کی یہ فضیلت ہے تو صاحب قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ وہ جن کے سینہ میں قرآن ہے، وہ جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں، آپ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کا مطمع نظر ہوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی آپ بیان کرتے ہیں۔ یعنی زبان مصطفیٰ پیغام خدا، زبان مصطفیٰ میزان عدالت الہیہ، سرکار جو بیان کریں وہ خدا کی وحی ہے، وہ خدا کی مرضی منشا ہے۔ تو سرکار کا مقام قرآن سے زیادہ ہے۔ اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا دوں کہ سرکار کو دیکھنے سے صحابی بنتا ہے، قرآن کو دیکھنے سے صحابی نہیں بنتا۔ تو قرآن سے رسول خدا صاحب قرآن افضل ہیں۔ تو اگر قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان عظمتوں برکتوں والا ہے تو ربیع النور بھی کوئی کم مہینہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی قدر کیجئے۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نیک بنائے، ہمارے لیے صالح بنائے، اس مہینہ کی برکت سے ہم نیک بن جائیں، ہم مبارک عمل سر انجام دینے لگ جائیں، ہم مساکین، غربا اور یتاما کا خیال کریں، ہم آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں نہ صرف یہ کہ خوش ہوں بلکہ خود سے نیچے کم تر ادنا درجہ کے لوگوں کو بھی خوشیاں بانٹیں، ان کے دکھ درد کا مداوا کریں، اور اس کی برکت سے ہمارا ملک پاکستان گہوارہ امن بن جائے، یہاں امن آ جائے، یہاں خوشحالی آ جائے، یہاں زرخیزی آئے، یہاں سرسبزی و شادابی آئے، اور تمام مشکلات اللہ تعالی ہماری حل فرما دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت بخشیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔